اشاروں کا، کنایوں کا، استعاروں کا سہارا لیتے ہیں اور عمران خان صاحب پر اس جگہ مبینہ طور پر تشدد بھی ہوا۔ خان صاحب نے بتایا کہ سینے میں تکلیف ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے مارشل لا، عاصم لا۔ عمران خان صاحب کو رات میں کسی جگہ لے جایا گیا کہ سونے نہیں دیا گیا، اور نیب افسران کا رویہ تو درست ہے لیکن پولیس افسران کا رویہ۔ آنے والوں نے بدتمیزی سے پوچھا کہ کس ٹانگ میں چوٹ ہے، جب بتایا کہ اس ٹانگ میں چوٹ ہے تو اس ٹانگ پہ لاتیں بھی ماری گئی۔ یہ مسلسل پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ گندے کمرے میں رکھا گیا۔ عمران خان صاحب سے سلوک برا کیا گیا۔ عمران خان نے بھی کوئی 5 ارب کی دہاڑی لگائی ہے۔ مارشل لا لگے یا عاصم لا لگے، آپ نے رول آف لا کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے۔ حکومت تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ خان صاحب کو ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک ریاض کا نام نہیں لے رہا۔ ملک ریاض کو عدالتوں میں لے کر جاؤ۔ میڈیا کا جو مقابلہ چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے چل رہا ہے۔ تو یہ پیسے بنے نواز شریف کی اور آصف زرداری کی حکومت کے دور میں۔ آپ اندر جا کر دیکھیں تو اتنی پولیس کی نفری نہیں ہے جتنے فوجی موجود ہیں۔ الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین۔ خبر ہے کہ خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت نے میڈیا سے گفتگو میں خان پر کیا گزری کا احوال بتایا ہے۔ سر، وہ احوال کچھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں، مطلب اس کی تفصیلات ہیں، انہوں نے کوئی 9 منٹ کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جی، اور بتایا ہے کہ 4 وکلا نے 1.5-2 گھنٹے تقریباً یہ ملاقات جاری رہی۔ اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیے شیر افضل مروت صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ انہوں نے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں، اشاروں کا، کنایوں کا، استعاروں کا سہارا لیتے ہیں جی، ہم بات نہیں کرتے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، سیدھی بات کی ہے۔ 2 سے 3 جگہ انہوں نے لفظ فوج استعمال کیا ہے۔ انہوں نے عمران خان نے پیغام دیا ہے مارشل لا، عاصم لا، یہ والی باتیں بھی کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی یہ ورڈز ہیں، تو میں ایز اٹ از بتا دوں آپ کو۔ ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت زیادہ کہی جا رہی تھی، اگر وہ ہوئی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بتاتے۔ وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو رات میں کسی جگہ لے جایا گیا اور اس جگہ لے جا کر عمران خان صاحب سے کچھ باتیں ہوئیں اور عمران خان صاحب پر اس جگہ مبینہ طور پر تشدد بھی ہوا۔ شیر افضل صاحب جس طرح سے لفظ فوج استعمال کر رہے ہیں بغیر لگی لپٹی رکھے، شیر افضل صاحب جس طرح سے رول آف لا، مارشل لا، عاصم لا کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ ہوا ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوا، تو عمران خان صاحب ان کو یہ بھی بتاتے، وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب وہ بھی بتا دیتے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو رات میں نکال کر کہیں اور لے جا کر رکھا گیا ہے اور وہاں کچھ اور بھی ہوا ہے، وہ کم از کم شیر افضل مروت صاحب نے بتایا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ان کے بیان میں کیا ہے، آپ پلیز بتائیے۔ انہوں نے پہلا سوال تو ٹارچر کا ہی کیا گیا تھا کہ کہیں آپ پر ٹارچر تو نہیں ہوا، لیکن خان صاحب نے بتایا کہ سینے میں تکلیف ہے۔ اچھا، اس میں بھی ٹارچر میں بھی 2 پوائنٹس ہیں۔ ایک انہوں نے یہ بتایا کہ خان صاحب کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا، اور یہ بیرسٹر گوہر نے بھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے، جھک کے ویڈیو بنا رہے تھے، تو یہ انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر ایک کوہنی بھی ماری گئی، سر پر ایک ڈنڈا بھی لگا، اور عمران خان صاحب کی ٹانگ میں، آنے والوں نے بدتمیزی سے پوچھا کہ کس ٹانگ میں چوٹ ہے، جب بتایا کہ اس ٹانگ میں چوٹ ہے تو اس ٹانگ پہ لاتیں بھی ماری گئی۔ یہ گوہر صاحب کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بیان کی کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ گوہر صاحب کا بیان انہی کے ایک وکیل کا ہے۔ شیر افضل صاحب نے یہ بات جو ہے یہ بتائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے اپنے شک کا اظہار کیا ہے کہ فیصل جو شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ انسولین جو غذا کے ذریعے دی جاتی ہے یا اس کا انجیکشن ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہاں، مطلب سلو پوائزن اس کو ایک طرح کا کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سونے نہیں دیا گیا، اور نیب افسران کا رویہ تو درست ہے لیکن پولیس افسران کا رویہ۔ اب اس میں ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو نیب والے لے گئے تھے، جب نیب والے لے گئے تو پھر عمران خان صاحب کو رات میں 3 بجے کے آس پاس پولیس لائنز لایا گیا۔ وہاں پر عمران خان صاحب پھر ان کے رویے کی شکایت کر رہے ہیں۔ سر، ایک ان کا کہنا ہے کہ گندے کمرے میں رکھا گیا جس میں چٹائی موجود ہے، تو اگر آپ بیڈ کا انتظام نہیں کر سکتے تو کم از کم چارپائی تو ہونی چاہیے تھی۔
اچھا یہ جو پولیس لاک اپ ہوتے ہیں پولیس لاک اپ میں جو تھانوں میں ہوتے ہیں ان میں یہ والی چیز ہوتی ہے کہ کوئی چارپائی بھی نہیں ہوتی, زمین پہ لیٹنے کے لیے دے دیا جاتا ہے, لیکن جب اتنا ہائی پروفائل, لیکن یہ پولیس کے تو قیدی ہے نہیں, یہ تو نیب کے قیدی ہیں اس وقت. تو نیب کے قیدی کو نیب کے پروٹوکولز کے مطابق رکھا جانا چاہیے. اور ہائی پروفائل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی میں آپ کوئی بھی ہو, قانون برابر ہوتا ہے تو وہ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. عمران خان صاحب سے سلوک برا کیا گیا ہے, ایک چٹائی اور ایک گندا سا کمرہ, وہ یہ بتا رہے ہیں. خان صاحب کے وکیلوں نے جب انہیں بتایا کہ ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں اور عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے, تو انہوں نے وکیلوں کے ذریعے عوام کو یہ پیغام بھجوایا جو وکیل نے جوں کا توں دہرایا کہ مارشل لا لگے یا عاصم لا لگے, آپ نے رول آف لا کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے. عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے وکیل کا کہنا تھا کہ خان صاحب کا حوصلہ اور ہمت بلند ہے. خان صاحب نے تاکید کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے خان کا کوئی کیس پیش نہ کیا جائے کیونکہ خان صاحب کو ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو عمران خان سے بات کر رہے ہیں کہ مارشل لا لگے یا عاصم لا لگے, ہم نے جو پہلے والی ویڈیو میں بات کی تھی اور جو خبر جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس خبر میں کیا تھا کہ تمام چینلز نے خبر چلائی, حکومتی ذرائع عمران خان کی گرفتاری سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے, حکومتی ذرائع. تو حکومت کو بھی ذرائع کے ذریعے چینلز کو یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے فوج کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ کہ یہ تو گرفتاری نیب نے کی ہے. اچھا, اس میں جملہ ایسا ہے کہ ایک سیاستدان کی گرفتاری, جی جی ٹھیک ہے, اس خبر میں, اور اس کے نیچے ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کہنے پر, اوپر ایک سیاستدان ہے, نیچے ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کہنے پر شرپسند عناصر نے یہاں توڑ پھوڑ کی, آگ لگائی, یہاں نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ. پھر یہ اس کی مزید تفصیلات ہیں. تو حکومت جو ہے اول اس طرح سے شاید ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہی حکومتی ذرائع کر کے, اور دو یہ میرا خیال ہے کہ صاف طور پر بتا دینا چاہیے. جب آئی ایس پی آر نے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی باتوں پر رد عمل دیا ہے, تو یہ کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے, اس گرفتاری سے ہمارا تعلق نہیں ہے, یا فوج پاکستان کو بتا دینا چاہیے. ٹی ایم اس وقت مسئلہ یہ بھی ہے کہ میڈیا کا جو مقابلہ چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے چل رہا ہے. تو ادھر میڈیا کا جو بیان آتا ہے, حکومتی بیان جو آتا ہے, سوشل میڈیا پہ اس کی نفی فوراً آ جاتی ہے. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے غیر معمولی حالات ہیں. ڈی جی ایس پی آر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے بھی اپنا پہلا انٹریکشن کر چکے, وہ ایک انٹریکشن کر لیں اور اس انٹریکشن کے ذریعے وہ یہ بتا دیں کہ یہ گرفتاری نیب نے کی. عمران خان صاحب پولیس لائنز میں ہیں, نیب کے پاس تھے, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور ہم نے یہ گرفتاری نہیں کی. پھر اس کے بعد اگر صحافیوں کو پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لیں گے کہ جب انہوں نے جنرل فیصل صاحب کے بارے میں بات کی اس کے بعد ہوا ہے, لوگ اس کی ٹائمنگ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں, تو وہ اپنی مزید وضاحت کر دیں گے. حکومت تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, وہ اتنا ہی کر سکتی کہ بیان دے دیں. حکومت ڈیفینڈ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے یا نہ کرے, حکومت میں اہلیت نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آج صبح سے آپ دیکھیے کہ کراچی میں یہاں پر شرجیل انعام میمن صاحب, اس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب, پھر اس کے بعد ایک جو 3 لوگوں کا اکٹھ ہے وہ تھا فاروق ستار صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب. یہ مسلسل پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. پھر درمیان میں وہ بھی آ گئے جو پی ٹی آئی کے 2 پوشیدہ امراض تھے اور مختلف لوگوں کے پوشیدہ اثاثے ہیں, خرم حمید روکھڑی صاحب اور فیصل واڈا صاحب. تو یہ دونوں بھی آ گئے, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی. ان تمام پریس کانفرنسز سے ہو کیا رہا ہے, فرق پڑ رہا ہے کوئی نہیں پڑ رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ کام وہ کرنا چاہیے جس سے فرق پڑے, بلا وجہ اتنی انرجیاں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وکیل نے عدالتی کارروائیوں کی تفصیل بتائی کہ آج 2 کارروائیاں تھیں توشہ خانہ کے حوالے سے اور دوسری کارروائی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے. تو توشہ خانہ کیس اچھا جو رک جائیں اس کے ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ان سے ہم کہیں گے کہ اس کی جو نا کچھ جملے شروع میں ڈال دیے جائیں, یہ جملہ بھی ڈال دیں اور باقی بھی ڈال دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ویڈیو میں کیا ہے. تو دیکھیے یہ جو القادر ٹرسٹ کیس والا معاملہ نا, اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے.
ملک ریاض کے پیسے پکڑے گئے، برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑ کے پاکستان کو بتایا، کہا آپ کے پیسے ہیں لے لو، پاکستان کی حکومت نے کہا دے دو، اور دینے کے بعد وہ نیشنل ایکسچیکر میں یا قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئے. وہ ملک ریاض کو موقع دیا گیا کہ سپریم کورٹ میں تمہاری قسط چلی جائے گی. سپریم کورٹ میں قسط چلی گئی. الزام عمران خان پہ یہ لگا کہ اس کے بدلے عمران خان نے القادر ٹرسٹ والی زمین لے لی، زمین پہ بنا دی یونیورسٹی. کتنا کرپٹ آدمی ہے، اور یونیورسٹی چل رہی ہے وہاں پہ، ٹرسٹ کی زمین ہے. ٹرسٹ کی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. یہاں تک تو کیس ہمارے سامنے. اس سے دلچسپ پتہ ہے کیا؟ میڈیا، مسلم لیگ نون کے لوگ، دیگر لوگ، کوئی بھی ملک ریاض کا نام نہیں لے رہا. پاکستان کے ایک پراپرٹی ٹائکون کی برطانیہ میں رقم پکڑی گئی تو نام لو ملک ریاض کا. پھر جب ملک ریاض کا نام لوگے تو عمران خان سے تفتیش کر رہے ہو، ملک ریاض کو بھی بلاؤ، ملک ریاض کو عدالتوں میں لے کر جاؤ اور ملک ریاض سے پوچھو، حکومت پوچھے کہ بھائی کیا تھا یہ، تفتیش کریں، ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں. اس کے بعد ایک اور کام کریں. ملک ریاض نے یہ کرپٹ پریکٹسز سے پیسے بنائے، حکومت کہہ رہی ہے، تو یہ حکومت مزید تفتیش کرے کہ یہ پیسے کب بنے، یہ پیسے کب بنے. تو یہ پیسے بنے نواز شریف کی اور آصف زرداری کی حکومت کے دور میں. تو پھر ان پیسوں میں نواز شریف کی حکومت کا، آصف زرداری کی حکومت کا جو حصہ ہے، یہ بلاول ہاؤس ہے لاہور والا، یہ مطلب ایویں مل گیا تھا تحفے میں، اور جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں. تو ملک ریاض صاحب سے تفتیش کی جائے انتہائی احترام کے ساتھ. ملک صاحب آپ بھی شامل تفتیش ہو جائیں، آپ کو حکومت بلا لے، یہ اچھی بات ہے، مولانا صاحب بلوائیے. تو یہ کام کیجئے اور ملک ریاض صاحب سے بھی تفتیش کیجئے. عمران خان نے ملک ریاض کے معاملے میں کیا تفتیش کی ہے؟ ملک ریاض کو سپریم کورٹ کو پیسے دے رہے تھے، عمران خان کی حکومت نے کہا دے دو، پیسے آ گئے، وہاں دے دیے، یہ ہوا ہے. اچھا، اس پہ ان کا الزام یہ ہے کہ عمران خان نے بھی کوئی 5 ارب کی دہاڑی لگائی ہے. یہ جو زمین ہے تو زمین پہ تو بن گئی ہے یونیورسٹی، مزید بن رہی ہے، اس کا ایک نقشہ باقی ہے ابھی. تو یہ کام کیا ہے. تو جن لوگوں نے بلاول ہاؤس بنایا وہ کیسے، وہ تحفتاً ملا ہے، مطلب بتائیں نا، پھر وہ بھی بتائیں. نہیں، وہ بلاول ہاؤس کا پھر مصرف بھی کیا ہے؟ کیا وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کوئی ہسپتال بنا ہوا ہے؟ وہ بلاول صاحب سال میں 1 سے 2 بار وہاں جاتے ہیں، جیالوں کے جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اور وہاں ان کو بریانی کھانے کو ملتی ہے. ناظرین، آپ اس القادر ٹرسٹ کیس پہ انڈیپینڈنٹ کی جو وہ ہے ویڈیو، وہ ضرور دیکھیں، وہ رپورٹ بہت اچھی ہے. تو انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ. ہاں جی، صحیح. اچھا، پھر جج صاحب، وہ وکیل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنی، یعنی کہ جو بھی ان کی عمر ہے وکالت کی، اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پولیس لین کو عدالت میں تبدیل کر دیا گیا ہو. میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا پیشی عمران خان کی نہیں، جج صاحب کی ہوئی ہے. ہاں، یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ تمام کارروائی خلاف قانون ہے، ان کا یہ کہنا تھا. بالکل. اور آپ اندر جا کر دیکھیں تو اتنی پولیس کی نفری نہیں ہے جتنے فوجی موجود ہیں. یہ اب دیکھیے نا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، جن حالات کو آپ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، ان حالات میں وہ باتیں کریں تو وہ باقی باتیں بھی کر سکتے تھے اگر ہوئی ہوتی تو. اور جج صاحب نے خان صاحب کے ریمانڈ کے حوالے سے کہا کہ جو آرڈر آتے ہیں پھر بتاؤں گا، ابھی تک کوئی حکم نامہ نہیں ملا. تب تک نہیں آیا تھا. اب 8 روز کے لیے خان صاحب جو ہیں وہ نیب کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اچھا، ٹی ایم یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ کیا کلبھوشن اور ابھی نندن سے پولیس اور فوج کا جو سلوک تھا، خان صاحب کیا ان سے بھی بڑے مجرم ہیں؟ نہیں، خان صاحب جو ہے وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں ابھی تک خواجہ آصف صاحب روتے ہیں ہمیشہ. میاں نواز شریف بیمار تھا، اتنے دن ہاسپٹل میں تھا، 100 سے زیادہ بندہ کسی دن نہیں آیا. اچھا، وہ 100 بھی انہوں نے مہربانی کی ہے. ہمارا دفتر تھا لاہور میں جیل روڈ پر، اس ہاسپٹل کے برابر میں. میاں صاحب کے لیے ہم نے ایک وقت میں 7-8 سے زیادہ لوگ نہیں دیکھے، 10 بھی نہیں، 7-8 سے زیادہ لوگ نہیں دیکھے. وہ قرآن خوانی ہوتی تھی. میاں صاحب کی صحت کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تو بس وہ بیٹھ کے مدرسے اچھی طرح لے کے قرآن پڑھتے تھے. 2-4 لوگ ایک وقت میں، 2-4 کھڑے ہو کے گپ مارتے تھے. ہم نے زیادہ لوگ نہیں دیکھے. تو پھر انہوں نے قرآن خوانی کے ساتھ تو عمران خان کا جرم ہے، اس کے لیے لوگ نکلے. نہیں، آپ نے کہا کہ نواز شریف کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے بریانی کا انتظام کرنا شروع کیا. نہیں، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ان کا لانگ مارچ گزرا، اس میں بھی لوگ نہیں آئے تھے. اچھا، القادر ٹرسٹ کیس اور حدیبیہ پیپر مل، کون سا بڑا ہے؟ دیکھیے، حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بند کیا. ٹھیک ہے، اور بند کر کے کہا کہ وہ جو ایک مدت ہوتی ہے وہ گزر گئی، اب اس پہ دوبارہ کیس نہیں کھل سکتا. اور انہوں نے میڈیا کی اس پر کوریج کرنے پر بھی پابندی لگا دی کہ میڈیا اس کی کوریج بھی نہیں کر سکتا، ہم تو سوشل میڈیا ہیں. اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ والی فیملی میں نے ایسے اس طرح سے پیسے پہنچائے. تو پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ وہ تو مشرف تھا، ظالم آدمی تھا، سامنے ڈکٹیٹر کی طاقت تھی،
کیسے نہ بولتا, مجھ سے بیان بزور طاقت لیا گیا تھا. تو عدالت نے کہا بزور طاقت لیا گیا بیان درست بیان نہیں ہوتا, تو وہ بیان جو ہے وہ اڑا دیا گیا, اور ڈاکٹر صاحب بھی بچ گئے اور میاں صاحب بھی بچ گئے. ویسے ہمیں امید نہیں ہے کہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ میں خان صاحب کو بیان دینے پر مجبور ہو جائیں گے, لیکن اگر وہ بیان دیتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک طاقتور کی ہی وہ ہے. دیکھیے یہ جو ہے خان صاحب کا اس معاملے میں جو کہنا ہے وہ ان کے وکیل سیدھی ایک بات کر رہے ہیں, سب سے بنیادی, کہ یہ کیس نئے نیب لا کے تحت کیس ہی نہیں بنتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پہ اس کیس کو خارج کروا دیں گے, جبکہ نیب نے اس سے بڑا کیس فارغ کر دیا ہے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا, جو شہباز شریف کے خلاف تھی, جبکہ 4 گواہ بھی موجود تھے اس کے. نہیں, اس کے تو گواہان جو ہم نے گزرتے ہوئے دیکھے. ناظرین, اب اور کیا صورتحال بنتی ہے اس کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت.